بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين। अम्मा बाद, हम लोग आलम सुन्नत मंशूरा लिअतिक़ाद ताइफ़त नाजियत मंसूरा इस किताब में सवाल नंबर 118 से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और ये सवाल है कैफ़ सिफ़तुल मौक़िफ़ मिन अस्सुन्नह, या ज़मीर यहाँ पर लौटाई जा रही है कैफ़ सिफ़तु ज़ालिका मिन अस्सुन्नह। मौक़िफ़ की जो सिफत यानी हालात बयान किए गए हैं सुन्नत से, उसके दलाइल, हदीस से उसके दलाइल मतलूब हैं। ये जो हमारा हल्का होने जा रहा है ये हल्का नंबर 40 है। तो कैफ़ सिफ़तु ज़ालिका मिन अस्सुन्नह यानी मौक़िफ़, कैफ़ सिफ़तुल मौक़िफ़ मिन अस्सुन्नह, कैफ़ सिफ़तुल अर्ज़ि वल हिसाबि मिन अल किताब हो गया। उसके बाद अब कैफ़ सिफ़तुल अर्ज़ि वल हिसाबि मिन अस्सुन्नह, यहाँ से हम लोगों को पढ़ना है। सवाल नंबर 118 है। जी शेख, शुरू करेंगे। जी, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, कैफ़ सिफ़तुल अर्ज़ि वल हिसाबि मिन अस्सुन्नह। फ़ी अहादीथुन कसीरा मिनहा क़ौलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन नूक़िशल हिसाब उज़्ज़िब। क़ालत आइशा रज़ियल्लाहु अन्हा अलैसा यक़ूलुल्लाहु तआला फसौफ़ युहासबु हिसाबन यसीरा। قال ذلك العرض وقال صلى الله عليه وسلم يجاء بالكافر يوم القيامة يقال له أرأيت لو كان ذلك ملء الأرض ذهبا لو كان لك مثل ملء الأرض ذهبا أكنت تقتدي به فيقول نعم تفتدي به فيقول نعم فيقال قد سئلت ما هو أيسر من ذلك، وفي رواية فقد سألتك ما هو أهون من هذا، وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. وقال صلى الله عليه وسلم وما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. وقال صلى الله عليه وسلم يدنو أحدكم يعني المؤمنين من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول أعملت كذا وكذا فيقول نعم، فيقول عملت كذا وكذا فيقول نعم، فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وغير ذلك من الأحاديث. صفة نشر الصحف من الكتاب. كيف صفة نشر الصحف من الكتاب؟ قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وقال تعالى وإذا الصحف نشرت. وقال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إلى قوله الخاطئون. وفي آية الانشقاق فأما من أوتي كتابه بيمينه وقال وأما من أوتي كتابه وراء ظهره
فهذا يدل على أن من يؤتى كتابه بيمينه يؤتاه من أمامه، ومن يؤتى كتابه بشماله يؤتاه من وراء ظهره، والعياذ بالله جل وعلا. اور پڑھو شیخ. جی اور ایک سوال پڑھ لیں. صفة نشر الصحف من السنة. السؤال: ما دليل ذلك من السنة؟ فيه أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم. احادیث کثیرہ، اس کو تنوین جی مت دیجیے، احادیث کثیرہ. فيه أحاديث كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم: يدنى المؤمن من ربه حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه. أعرف ذنب كذا، يقول أعرف، يقول ربي أعرف مرتين، فيقول سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم، ثم تطوى صحيفة حسناته. وأما الآخرون أو الكفار فينادى عليهم على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. وقالت عائشة رضي الله عنها: قلت يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال: يا عائشة أما عند ثلاث فلا، أما عند ثلاث فلا، أما عند الميزان حتى يثقل أو يخف فلا. جی يثقل، جی حتى يثقل أو يخف فلا. وأما عند تطائر الكتب إما يعطى بيمينه وإما يعطى بشماله فلا. وحين يخرج عنق من النار. الحديث بطوله رواه أحمد وأبو داود وغير ذلك من الأحاديث. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ہم لوگ اعلام السنت المنشورہ لاعتقاد الطائفة الناجیة المنصورہ، اس کتاب میں ہم لوگ سوال نمبر 118 کیف صفت العرض والحساب من السنہ یہ پڑھ رہے ہیں، اور یہ ہمارے تسلسل میں حلقات کے تسلسل میں یہ حلقہ نمبر 40. یہاں جو سوال ہے کیف صفت العرض والحساب من السنہ، کل کے درس میں یا کل کے حلقے میں ہم لوگوں نے یہ پڑھا تھا کہ قرآن کریم میں اعمال پیش کیے جائیں گے، اس کی کافی آیتیں موجود ہیں، یہاں پر ذکر بھی ہوا ہے ان کا. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مرہ. یہ اسی طرح یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. یہ سارے قرآن کریم سے اس بات کے ثبوت ہیں کہ اللہ رب العزت کے پاس اعمال پیش کیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ بندوں کے سامنے بندوں کو ان کے اعمال دکھلائے گا، اور ان کو شمار کیا جائے گا. عمل کو، نیکیوں کو شمار کیا جائے گا، برائیوں کو شمار کیا جائے گا. اسی کو کہا گیا ہے الحساب. اس کے لیے احادیث سے جو دلیل ہے یہاں پر وہ دلیل ذکر کی جا رہی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان من نوقش الحساب عذب، جس کے ساتھ بھی حساب و کتاب میں پوچھ تاچھ ہو جائے گی، گویا کہ وہ عذاب کا مستحق ٹھہرے گا. اب اسی کی مزید تائید کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا یہ بیان کرتی ہیں، یہ آیت پیش کرتی ہیں جو سورہ انشقاق میں ہے فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ جو مومن ہے اس کا بالکل آسان حساب ہوگا. وہ کیا ہے آسان حساب؟
ذالک العرض، العرض کہتے ہیں پیش کرنے کو، آپ کے سامنے آپ کی چیز رکھ دینے کو. تو اللہ تعالیٰ جو اعمال کو پیش کرے گا بندوں کے سامنے، یہ حساب یسیر ہے. بس اس کے پیش کرنے کی کیفیت بھی دیکھیے، یہاں پر حدیث میں ذکر ہوئی ہے. کیسے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یجاء بالکافر یوم القیامہ، کہ قیامت کے روز کافر کو لایا جائے گا، اس سے کہا جائے گا کہ کیا تم اگر زمین بھر سونے کے مالک ہوتے تو آج کے اس عذاب سے چھٹکارا پانے کے لیے کیا اس کو بدلے میں دے دیتے؟ تو کہے گا ہاں بالکل میں دے دیتا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم سے تو اس سے بھی بہت ہی آسان چیز کا سوال کیا گیا تھا. وہ کیا تھا؟ کہ تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرو. یہ اس چیز کا مطالبہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا جب تم آدم علیہ السلام کے ابھی پیٹھ میں تھے، لیکن تم نے ایسا نہیں کیا، تم نے شرک ہی کو اپنایا، شرک کی راہ کو اپنایا. تو آج تمہارا گویا کہ بچنا مشکل ہے یا تمہاری نجات مشکل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی فرمائی. قیامت کے دن جب اعمال پیش کیے جائیں گے تو اس کا منظر اس کے اندر بیان ہو رہا ہے. ہر انسان سے اللہ رب العزت بات کرے گا. وہ بات کرنے کی کیفیت کیا ہے دیکھیے، یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے درمیان اور بندوں کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، اور براہ راست لوگ اللہ تعالیٰ جو کہے گا اس کو سمجھ جائیں گے، اس کے لیے ترجمے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ہاں، تو آدمی کی کیفیت یہ ہوگی کہ دائیں دیکھے گا تو اعمال ہی دیکھے گا، بائیں دیکھے گا تو بھی اعمال ہی دکھائی دیں گے. اور جب سامنے دیکھے گا تو سامنے بھی وہ سوائے آگ کے اور کچھ نہیں دیکھے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم گرچہ کے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی صحیح دے کر جہنم سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرو، اور کھجور کا ٹکڑا صدقہ کرنے کے علاوہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تم اچھی بات کر کے بھی جہنم سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہو. اب اسی طرح تو اس کے اندر محل استشہاد کیا ہے مشائخ؟ اس حدیث میں جو حدیث پیش ہوئی ہے ابھی، اس کے اندر کیا محل استشہاد ہے؟ ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ، اس میں کیا ہے محل استشہاد؟ جی مشائخ. اس پر اس کے جو اعمال پیش کیے جائیں گے شیخ، وہ جو کیا ہے برے اعمال تو برے اعمال پیش کیے جائیں گے، نیک اعمال کیا ہے تو کیے جائیں گے. تو مومن جو ہے نا، ہاں میں نے یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، قبول کرے گا، لیکن کافر اس کو قبول نہیں کرے گا. تو عرض جو ہے نا، گناہوں کو بھی وہ پیش کیے جائیں گے اور نیکیوں کو بھی پیش کیا جائے گا. وہ جی، میں محل استشہاد جاننا چاہ رہا ہوں بالضبط. یہ جو حدیث ہم لوگوں نے ابھی پڑھی، وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ، یہاں پر محل استشہاد کہاں ہے؟ یہ جو کیف صفت العرض من العرض والحساب من السنہ جو کہا گیا، اس میں الشاہد کہاں ہے؟ بالکل بالضبط کون سے کلمہ جو ہے اس جواب کے موافقت میں ہے؟ جی مشائخ. جی بتائیں شیخ، کچھ بول رہے ہیں؟ جی، یہ جو حدیث ابھی پڑھی گئی ہے، وَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ، اس میں ہمارے اس سوال سے متعلق جواب کا ٹکڑا کہاں ہے؟ شاہد کہاں ہے؟ دیکھیے یہاں پر ایک کلمہ ہے
فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ، دائیں دیکھے گا تو اعمال ہی نظر آئیں گے، بائیں دیکھے گا تو بھی اعمال ہی نظر آئیں گے، اچھے برے سب، اور سامنے دیکھے گا تو جہنم نظر آئے گی۔ تو یہ اعمال کا نظر آنا تو مطلب یہ کہ اللہ رب العزت پیش کرے گا بندے کے سامنے، یہ محل استشہاد ہے اس حدیث میں۔ فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ۔ یہ اس جواب میں حدیث کا یہ محل استشہاد ہے۔ اسی طرح ایک اور بھی حدیث ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ سے مومنوں کی قربت اس قدر ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنا بازو ان پر رکھے گا، کیا ہے، عملت کذا و کذا، پھر اللہ تعالیٰ اتنا قریب کرے گا ان، پھر پوچھے گا مومن سے کیا تم نے ایسا کچھ کیا، یہ سارے اعمال تمہارے ہیں؟ وہ بالکل اقرار کرے گا مومن، عملت کذا و کذا فیقول نعم فیقررہ، اللہ تعالیٰ اس سے اقرار لے گا، وہ باقاعدہ اقرار کرے گا اس بات کا، پھر کہے گا اللہ تعالیٰ انی سترت علیک فی الدنیا وانا اغفرها لک اليوم، کہ تمہاری میں نے ستر پوشی کی دنیا میں، اب آخرت میں یہاں پر تمہاری مغفرت کر دیتا ہوں۔ تو ستر پوشی اور مغفرت میں کیا فرق ہے مشائخ؟ ستر پوشی اور مغفرت دونوں میں کیا فرق ہے؟ جی ستر پوشی کیا ہے؟ دیکھیے ستر پوشی آپ کے اعمال پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا دنیا میں، لیکن ابھی اس کا انجام کیا ہوا یہ نہیں پتا۔ مغفرت میں کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے ضرر سے آپ کو محفوظ رکھ دیا۔ مغفرت کر دیا کا مطلب یہ کہ جو ضرر اس کا لاحق ہو سکتا تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو نجات دے دی، تو یہ مغفرت بہت ہی عظیم چیز ہے۔ اب دیکھیے عفو کیا ہے شیخ؟ پھر العفو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا ہے نا، تو وہ عفو کیا ہے پھر؟ مغفرت دونوں ایک ہی ہے، عفو درگزر ہو یا العفو والمغفرہ دونوں ایک ہی ہے، ٹھیک ہے؟ جی 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 چلیں تو یہ اس کے بعد والا جو سوال ہے، دیکھیے سوال نمبر 119 میں کیا ہے؟ کیف صفۃ نشر الصحف من الکتاب۔ اچھا، یہ جو صحیفے کھولے جائیں گے یا پیش کیے جائیں گے اس کے تعلق سے یہ کیسا ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے، اس کی تفصیل کیا آئی ہے قرآن و حدیث میں، اس کو جاننے کے لیے یہاں پر دلائل قرآن کریم سے ذکر کر رہے ہیں۔ کیا ہیں دلائل؟ سوال نمبر 119 میں کیف صفۃ نشر الصحف من الکتاب۔ اچھا پہلے یہ بتائیں کہ صحیفہ یا صحیفے کس کو کہیں گے؟ جی مشائخ جو اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے بعض رسولوں پر، وہ نہیں ہے یہاں پر، مراد دوسرا کچھ ہے، اسی لیے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ صحیفے مراد نہیں جو بعض انبیاء پہ نازل ہوئے، صحف ابراہیم و موسیٰ، وہ نہیں ہے یہ جو ہے نا، وہ مراد کرامن کاتبین بولتے ہیں نا شیخ، کرامن کاتبین، جی جی وہ جو لکھے ہیں ہمارے ہر عمل کو، وہ صحیفہ، بالکل وہی صحیفہ۔ یہاں پر مراد فرشتوں کے لکھے ہوئے وہ مکاتب یا مکتوب، جو بھی ہمارے اعمال لکھے ہوئے ہیں وہ مراد ہے۔ اس کو الکتاب بھی کہا گیا ہے، اس کو صحف بھی کہا گیا ہے۔ کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كِتَابَكَ، اپنی کتاب کو پڑھو، یہ پوری کتاب ہے، پورے تمہارے اعمال اس کے اندر موجود ہیں، اس کو پڑھ کے دیکھ لو۔
اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ کہا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، بالکل سارے ہی صحیفے کھول کر رکھ دیے جائیں گے. تو صحائف یا صحیفے دواوین یہ کتاب اعمال نامہ جسے کہہ سکتے ہیں، وہ کاغذات یا وہ دفاتر جس کے اندر آپ کے اچھے برے سارے اعمال لکھ دیے گئے ہیں، وہ مراد ہے. اچھا اس کے بعد دیکھیے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. اللہ تعالیٰ جب صحیفے کھول دے گا، لوگوں کو عطا کرے گا، تو اس صورت میں مجرمین کہیں گے، ڈریں گے، کہیں گے کہ کیا بات ہے، یہ کتاب میں نہ کوئی چھوٹی چیز چھوٹی ہوئی ہے نہ بڑی چیز چھوٹی ہوئی ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس کو داہنے ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال ملے گا، وہ کہے گا آؤ میرا نامہ اعمال پڑھو دیکھو. اور جس کو بائیں جانب ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ پیچھے سے اس کو حاصل کرے گا. جس کو دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ سامنے سے لے گا، یہ اس کی ایک عزت و تکریم ہے. اور جس کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ سے ملے گا وہ پیٹھ پیچھے سے لے گا. اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا. تو یہ اس بات پر دلالت کرتی ہیں یہ آیتیں کہ جس کو بھی داہنے ہاتھ میں ملے گا اس کو سامنے سے دیا جائے گا، یہ اس کی عزت و تکریم ہے. اور جس کو بائیں ہاتھ سے نامہ عمل ملے گا وہ پیٹھ پیچھے سے لے گا. تو یہ صحیفے جب پھیلائے جائیں گے، نشر مطلب ظاہر کیے جائیں گے، لوگوں کے لیے عام کر دیے جائیں گے. اور اس کے لیے حدیث میں تطایر الصحف بھی کہا گیا ہے، اور بالکل آ رہی ہے وہ حدیث اس کے بعد والے سوال میں. آپ کے صحیفے اڑا دیے جائیں گے اور باقاعدہ ہر انسان اپنا نامہ عمل برابر حاصل کر لے گا. اچھا دیکھیے اسی کی تفصیل حدیث میں کیا ہے. سوال نمبر 119 میں صفت نشر الصحف من السنہ، یہاں پر کہا گیا ما دلیل ذلک من السنہ. احادیث میں یہ صحیفے نشر کیے جانے یا ظاہر کیے جانے یا پھیلائے جانے کا کیا مطلب ہے. فیہ احادیث کثیرہ منہا قول صلی اللہ علیہ وسلم یدنى المؤمن من ربہ. ابھی جو ہم نے حدیث پڑھی کہ مومن کو اللہ تعالیٰ اپنے سے اتنا قریب کرے گا کہ اپنا بازو اللہ رب العزت اس پر رکھے گا اور اس کے گناہوں کا اعتراف اس سے کروائے گا. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے کہے گا جب وہ اعتراف کر لے گا میں دنیا میں تیری ستر پوشی کیا ہوں، یہاں اس کی مغفرت کر دیتا ہوں. پھر اس کا نامہ اعمال بس بند کر دیا جائے گا، لپیٹ دیا جائے گا. جو لوگ کافر یا منافق ہیں ان کے نامہ اعمال سب لوگوں کے سامنے کھولا جائے گا تو کہا جائے گا هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ اپنے رب کو جھٹلا دیے. ایسے حالت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک سوال کرتی ہیں، پوچھتی ہیں اس تعلق سے کہ ان حالات میں کیا کوئی چاہنے والا اپنے محبوب کو یاد کرے گا، جس کو چاہتا ہے اس کو یاد کرے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے. اصل میں مسند احمد میں حدیث ہے، حدیث ضعیف ہے، پھر بھی انہوں نے چونکہ یہاں پر استدلال کیا ہے اس کی وضاحت ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں. حضرت عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو 3 جگہیں ایسی ہوں گی یہاں پر کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا. سب سے پہلی چیز کہ جب اللہ تعالیٰ کے پاس اعمال تولے جائیں گے تو پلڑا نیکیوں کا بھاری ہوتا ہے یا ہلکا ہوتا ہے، وہ 2 میں سے ایک کام ہونے تک آدمی کسی کو یاد ہی نہیں کرے گا. یہ بات اس کے اندر کہی گئی ہے. اور اسی طرح وَأَمَّا عِنْدَ تَطَايُرِ الْكُتُبِ، جب کتاب یعنی نامہ اعمال اڑائے جائیں گے، باقاعدہ اڑائے جائیں گے، ہر کوئی اپنے نامہ اعمال کو حاصل کرے گا. اما یعطیٰ بیمینہ و اما یعطیٰ بشمالہ، دائیں یا بائیں ہاتھ میں وہ حاصل کرے گا. وحین یخرج عنق من النار، جہنم سے گردن نکلے گی. یہ جیسا کہ ابھی ہم نے ذکر کیا یہ حدیث ضعیف ہے، کافی طویل ہے. اب بعض اس کے اندر کہنے والوں نے یہ بھی کہا کہ اس کے اندر جیسے کچھ تخریج کی یہاں پر تفصیل ہے کہ اس میں اسماعیل ابن لہیعہ یہ ہے، یہ ضعیف روات میں سے ہے.
اس وجہ سے یہ حدیث ضعیف ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر دیگر صحابہ سے بھی اس طرح کی روایتیں آئی ہیں، لیکن یہ جو روایت ہے یہ بالکل ضعیف ہے۔ اچھا، یہاں پر اس حدیث میں جو صحیفوں کے نشر کیے جانے، پھیلائے جانے سے متعلق جو باتیں ہیں وہ ہم نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ ان نامہ اعمال کو پھیلانے کے بعد یا اڑانے کے بعد باقاعدہ اللہ تعالیٰ اس بات کا اعتراف کروائے گا مومن سے کہ وہ گناہ کیا تھا۔ وہ جب اعتراف کرے گا تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ دنیا میں نے ستر پوشی کی، تو ستر پوشی کرنے سے گناہ معاف نہیں ہو گئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اس کو معاف کر دیا اور کہا کہ میں یہاں تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں۔ تو یہ تفصیل ہے تطائر الصحف کی یا نشر الصحف کی۔ نشر عام کرنا، ابراز ہوا نشر، ٹھیک ہے۔ تو یہ کچھ تفصیل تھی ان تین سوالات سے متعلق۔ انشاءاللہ پھر ہم لوگ اس کے بعد کا جو سوال ہے اس کو انشاءاللہ بعد میں پڑھتے ہیں۔ نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، جزاکم اللہ خیرا۔